سنیں جو وصیت کی وہ سنیں. کون زندہ میں سنی یہ میری نالے کر دیا مجھ کو تیروں کے حوالے. ایک مدت مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے بچانا روز غربت میری شمع جلانا. اب یہ اگر یہاں لائٹ بند ہو جائے تو ماں باپ شاید کسی اور جگہ ہوں مجلس کا لائے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے ادھر ادھر نہ ہو جائے. سوچو سکینہ تو اندھیرے میں بھی رہے گی اور تماچے بھی کھاتے ہیں. خدا تمہاری اولاد پہ کبھی یہ وقت نہ لائے. ذرا محسوس کرنا جو بیٹیوں والے ہو, ذرا محسوس کرنا بی بی کیا کہتی ہے. اپنے زخموں کی میں اماں میں بہت زخمی ہوں, اماں میں بہت زخمی ہوں. اپنے زخموں کی میں تاب نہ لا پاؤں گی. مجھ کو لگتا ہے میں کچھ روز میں مر جاؤں گی. اماں میں رات کی نہ اپنے وطن جاؤں گی. میری حالت میری صبح کو بتانا. روز غربت میری شمع جلانا. عزیزانو برداشت کرتا ہوں تو سننا. سکینہ بی بی کو ڈر لگا رہتا تو وہ ڈر کیا ہے. بی بی کہتی ہے اماں زندان سے رہائی پا کر پورا قافلہ چلا جائے گا, میں زندان میں اکیلی رہ جاؤں. سکینہ کہتی ہے جب بھی میں روئی مجھے مارتا تھا شیر. جب بھی میں جی سلامت رہے سلامت رہے آواز ہی زندہ رہے. جب بھی میں روئی مجھے مارتا تھا شیر نہیں. نیند اس ڈر سے مجھے قید میں آتی نہیں. پھر میری قبر پہ وہ شیر نہ جائے کہیں. مجھ کو تنہا نہ یہاں چھوڑ کے جانا. روز غربت میری شمع جلانا. سکینہ سجاد سے موت بھی سوال کرتی ہے مولا آپ امام وقت ہے مجھے جواب دیجئے کہ پیاس کی شدت جب بڑھ جاتی ہے انسان کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو وہ 3 پیاس کی شدت کی نشانیاں کیا ہیں, وہ 3 منزلیں کیا ہیں آخری. سجاد نے بڑی مشکل سے بتایا کیونکہ امام وقت ہے تو واجب تھا بتانا. روتے رہے اور بتاتے رہے کہ بیٹا پہلی نشانی ہوتی ہے کہ ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, ہونٹ جم جاتی ہے, حلق اور زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. جاگنا ذرا گریا کرنا. سیدہ بی بی کہتی ہے, بی بی سکینہ کہتی ہے بھیا دوسری نشانی. کہا بیٹا دوسری نشانی ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے. بھیا تیسری نشانی. کہا تیسری نشانی ہے جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے, ہڈیوں سے جسم جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسم کی ہڈیاں گوشت کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے. اب سکینہ آئی اماں کے پاس اور آ کر کہتی ہے اماں
جاؤں گی گھر اور دفن ہو جاؤں گی اس قید ستم میں مر کر ایک وصیت دفن ہو جاؤں گی اس قید جفا میں مر کر ایک وصیت ہے میری پوری کرو گی مادر اماں کہتی ہے کیا کہا فاتحہ کے لیے پاپا کو بلا فاتحہ کے لیے پاپا کو بلانا خدا تمہاری آوازوں میں رحمت نازل فرمائے روز ظلمت میری شمع جلانا عجب مصرع لکھا ہے مدراتی صاحب نے خدا ان کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی صحت دے اور میرے والدین کو بھی تمام لوگوں کو صحت و سلامتی کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں بی بی سکینہ کہتی ہے اماں میری شہادت کے بعد حسن جب دینے لگو مجھ کو کہو دھیان ذرا زخم تازہ ہے ابھی خون بہت میں بچیوں پر کبھی یہ روک نہ لائے اولاد والوں سنو بی بی سکینہ وصیت کرتی ہے حسن جب دینے لگو مجھ کو تو دھیان ذرا جسم کا پانی میرا سوکھ گیا ہے سارا سنو سنو بی بی کہتی ہے کیوں ہم روتے ہیں سنو زخم تازہ ہے ابھی خون بہت میرا بہا جسم کے زخموں سے چپتا ہے یہ کرتا جسم کے زخموں سے چپتا ہے یہ کرتا میرا جسم سے گردے کو آہستہ چھڑانا کرتی ہے اماں کیسی پردرد وصیت بیاں ہو کیسے بین یہ مظہر و فرحان سکینہ نے کیے ظالموں سے نہ کفن لینا نہیں دیا ابا یہ مجھے بھی کفن نہیں دیں گے ظالموں سے نہ کفن لینا سکینہ کے لیے مجھ کو کرتے میری تربت میں سلانا آج ہزاروں بھی وقت آیا کہ زندان میں ایک صدا گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون سکینہ گزر گئی شام والوں تم کہتے تھے تمہارے رونے سے تم کہتے تھے سکینہ کے رونے سے ہماری نیندیں حرام
نہ دیے بھیا میں پورے رات سے کچھ نہیں نہ گیا مجھے گھوڑے نال بھجایا گیا میں نے کچھ نہ کہا میں کسی رہی مجھے پانی نہ ملا پانی ملا تو تیری بیڑیوں سے ڈالا تماچے کھاتی رہی بھیا میں نے تجھ سے کچھ نہ مانگا شانا تیرا باکر جی میں ہونے کے منت لا سجادہ دے تیری منت جو سکینہ کے حق میں ماتم کرے اپنے سروں پہ ماتم کرنا جو سکینہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو سجادہ دے کیا بات ہے سکینہ مجھے بتا کیڑی منت میں پوری کروں سکینہ بی بی دی سین کی میری قبر حلی ہے قبر تو آواز آئی ہے مدشار گئی بابل باری میری بابل چھوڑے حسن کر دے مدشار گئی بابل باری میری بابل چھوڑے حسن کر دے ہماری قبر میں بچ تو لگ چھوڑی نر سے میرے ہاتھ بلد او محشر پر میں چمنی رہا السلام